أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا کروڑ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس عظیم مہینے رجب المرجب میں اس عظیم نشست میں جمع ہونے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجب شہر اللہ، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے. یوں تو سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن خاص اس مہینے کو اللہ سے نسبت ہے. جس طرح ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، خاص اسے نسبت حاصل ہے. تو جس طرح خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہنے سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، تو رجب کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رجب المرجب کس قدر عظیم مہینہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں مہینوں کا ذکر کیا گیا. سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سچا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو. تو 4 حرمت والے مہینوں میں ایک رجب بھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے عطا کیا، اور اس مبارک مہینے میں درس قرآن و حدیث سماعت کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے، اس مہینے کی ساری برکتیں عطا فرمائے، اور عظیم نور ہمیں عطا فرمائے، اور جو مقصد یہاں پر جمع ہونے کا ہے اللہ تعالی اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. آج کی نشست کا عنوان بالکل ظاہر ہے، آپ اس کو پڑھ چکے ہوں گے کہ کاملین کی زندگی، کاملین یعنی اللہ والوں کی زندگی، صالحین، اولیاء، کاملین کی زندگی ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے. اس مبارک مہینے میں کئی صالحین اللہ والوں کے دن منائے جاتے ہیں، اور ان صالحین کی زندگی میں اس قدر پہلو ہیں، اور ان کی زندگی میں اس قدر نصیحت اور اس قدر برکتیں ہیں کہ اگر کوئی صاحب لسان ہو، صاحب مطالعہ ہو، تو وہ اگر بیان کرنا چاہے تو ایک ہی کامل کی زندگی بیان کے لیے کافی ہے. لیکن آج ہم جس موضوع کے تحت جمع ہیں کہ کاملین کی زندگی ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے، تو ہمیں اس مہینے میں جن کاملین کے آراس منائے جاتے ہیں ان کی زندگی سے پیغامات حاصل کرنے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی زندگی پر اور ان کے پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی زندگی پر غور و فکر کرنے اور ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں کاملین سے تعلق رکھنے کا حکم دیا. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں دعا سکھائی گئی، اس طرح کہو اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، فضل کیا. یعنی گویا کہ قرآن کی یہ آیت، یہ دعا ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ کاملین کی زندگی میں غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ کاملین کی سیرت، ان کے کردار اور ان کی زندگی پر غور و فکر کیے بغیر ان کے راستے پر ہم چل نہیں سکتے. دوسرے مقام پر واضح طور پر حکم دیا گیا، واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجوع لایا، جسے میرا قرب مل گیا، جو میری بارگاہ میں جھک گیا، تو اس کے راستے پر چل. ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صالحین سے محبت، الفت اور صالحین سے تعلق رکھنا یہ اس قدر برکتوں کا باعث ہے کہ جب ایک کتے نے اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے اولیاء، صالحین، کاملین ہیں، ان سے اپنا تعلق جوڑا اور ان سے وابستہ ہو گیا، تو سورہ کہف میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالی نے اس کتے کا ذکر فرمایا. نہ صرف ذکر فرمایا بلکہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. اور پھر احادیث طیبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا. تو صالحین سے کتا بھی وابستہ ہو جائے، کتا بھی اگر کاملین سے تعلق قائم کر لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. اگر ہم جیسے گناہگار مسلمان آج اپنا تعلق کاملین اور صالحین سے جوڑ لیں، اور آج اس نشست کو ہم اس طرح سنیں کہ کاملین کی زندگی کے جو نکات ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تو جب ہمارا تعلق، ہماری محبت، ہماری الفت جب کاملین سے قائم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں بیڑا پار ہو جائے گا. آج اگر دیکھیں تو کاملین کی سیرت اور ان کے کردار کو بیان کرنے کی ضرورت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہر ذی شعور، دانا، سمجھدار مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا دور دورہ ہے، چپے چپے میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے. دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سب سے زیادہ جو آواز گونجنے والی ہے وہ اذان ہے. اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں اذان کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وقت اللہ تعالی کا نظام ہے کہ مشرق میں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھتا ہے. اگر آج پاکستان میں سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہے تو اگر ہم دبئی میں دیکھیں تو وہ 1 گھنٹے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اگر دوسرے ملک میں دیکھیں تو 2 گھنٹے کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو یہ ایک ریسرچ ہے کہ فجر کی اذان دنیا کے جب ایک کونے پر ہوتی ہے تو وہ اذان ابھی ختم نہیں ہوتی، دوسرے حصے میں اذان شروع ہوتی ہے. وہاں اذان ختم نہیں ہو پاتی کہ تیسرے حصے میں اذان شروع ہوتی ہے. یہاں تک کہ یہ سلسلہ امریکی ریاستوں تک جاری رہتا ہے، اور وہاں جب فجر کی اذان ختم ہوتی ہے تو مشرق میں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. تو
دنیا کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو، اذان کی آوازیں بلند ہونے والی جگہ نہ ہو۔ تو آج اسلام جو اس قدر پھیل گیا کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، پوری دنیا میں 175 کروڑ مسلمان ہیں، تو یہ صالحین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا اسلام کا پیغام عام کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سب سے پہلے جنہوں نے تسلیم کیا، جنہوں نے اس اسلام کے پیغام کو تسلیم کر کے اپنی جان کی قربانیاں دیں، مال کی قربانیاں دیں، یوں کہی اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر لٹا دیا، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہے۔ تو آئیے آج ہم کاملین کی زندگی کے بیان کو شروع کرتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذکر سے کرتے ہیں۔ اس مہینے میں جن کے آراس منائے جاتے ہیں، جن کے ایام منائے جاتے ہیں، ان میں ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کا وصال رجب کی کون سی تاریخ کو ہوا، لیکن علامہ ابن حجر مکی جن کا سن وصال 975 ہجری ہے، آپ نے اپنی کتاب میں یہ تحقیق فرمائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 4 رجب کو ہوا، رجب کی 4 تاریخ کو سن 60 ہجری میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، حضرت ہندہ کے بیٹے ہیں، اور ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جب اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا تو حضرت ابو سفیان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ غزوہ طائف میں ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو ایک تیر ان کی آنکھ پر لگا اور آنکھ باہر آ گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آنکھ لے کر حضرت ابو سفیان گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، اگر تو چاہے تو اس آنکھ کو میں تیرے چہرے میں لگا دوں اور درست کر دوں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو سفیان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آنکھ نہیں چاہیے، آپ مجھ سے جنت کا وعدہ کر لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ غزوہ طائف میں ایک آنکھ گئی، اور جنگ یرموک میں شام کی فتوحات میں حضرت ابو سفیان نے جہاد کرتے ہوئے اپنی دوسری آنکھ اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جب سے بچپن میں آپ نے شعور کو سنبھالا اور جب سے آپ نے اعلان نبوت کو سماعت کیا، اس وقت سے کبھی آپ نے اسلام کی مخالفت نہیں کی، کبھی آپ نے اسلام کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہا۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر وہ تقریباً 18 سال تھی، لیکن 18 سال کی اس عمر کے اندر بھی آپ کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے اسلام کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو۔ اسی کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں اسلام بچپن سے گھر کر چکا تھا، لیکن آپ نے اسلام کو قبول فرمایا سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اس موقع پر بھی آپ نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں تو اس وقت آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ آپ کے دل میں اسلام کی حقانیت بچپن سے تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حدیبیہ، یہ چاروں غزوات کے موقع پر دشمنان اسلام کفار اپنے جوانوں کو لے کر میدان جنگ میں آئے، اور ہر سردار کے بیٹے میدان جنگ میں اس کے ساتھ ہوتے اور اسلام کے خلاف وہ جنگ کرتے تھے۔
لیکن حضرت امیر معاویہ نہ غزوہ بدر میں آئے، نہ احد میں آئے، نہ غزوہ خندق میں اسلام کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے دل میں اسلام کی محبت شروع سے تھی۔ ہاں، قبول اسلام آپ نے سن 6 ہجری میں کیا، اور اسلام کا اظہار جو ہے آپ نے 8 ہجری میں کیا۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ سن 7 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عمرے کی قضا کے لیے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بال مبارک کو قصر فرمایا، یعنی عمرہ کرنے کے بعد آپ نے بال مبارک کو کاٹا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں شرکت کی تھی، اور آپ کے پاس اس وقت کے بال مبارک موجود تھے۔ ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ آپ قدیم الاسلام ہیں، ان معنوں میں کہ آپ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ اس پر امت کے محققین متفق ہیں کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کو بھی لکھا کرتے تھے۔ یہ بات مسلم شریف سے ثابت ہے، اور علامہ ابن حزم آپ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی لکھنے والوں میں سب سے پہلا نام زید بن ثابت کا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے آپ کو وقف کیا تھا۔ آپ 24 گھنٹے اس خدمت میں مامور تھے کہ جب وحی نازل ہوتی، رسول اللہ کا حکم ہوتا تو آپ اس وحی کو لکھ لیا کرتے۔ اگر حضرت امیر معاویہ پر رسول اللہ کو اعتماد اور بھروسہ نہ ہوتا تو بتائیے کیا آپ ان سے وحی لکھواتے؟ جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ نمبر 247 پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے اس طرح دعا کی: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اے اللہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ بتائیے رسول اللہ جس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، کیا وہ ہدایت دینے والا نہیں ہوگا؟ مجمع الزوائد 9 جلد صفحہ نمبر 356 اور کنز العمال 7 جلد صفحہ نمبر 87 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا کی: اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور معاویہ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ الاصابہ 3 جلد صفحہ نمبر 413 پر ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں علیہ رحمہ، عظیم محقق ہیں اور صدیوں پرانے محقق ہیں، اور دنیا ان کو محقق تسلیم کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکومت کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلطنت عطا فرمائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکومت عطا فرمائے گا۔ بعض حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ دیکھیں، محبت میں غلو کرنا اور حد سے بڑھنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور الفت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم صحابی رسول کاتب وحی جس کے لیے رسول اللہ نے دعائیں کی، ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتے جو بے ادبی پر منحصر ہو۔ جہاں تک حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا تعلق ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ والوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ نفسانی خواہشات پر مشتمل نہیں ہوتے، ان کی ساری تحقیق، ساری کوششیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جو کوششیں کی وہ بھی اللہ کے لیے کی، حضرت علی نے بھی جو کوششیں کی وہ اللہ کے لیے کی۔ دونوں اللہ کے مقبول بندے ہیں، کسی کی ہم برائی بیان ہرگز نہیں کر سکتے، اور یہ صرف اہل سنت والجماعت کو اللہ کا یہ فضل حاصل ہے کہ ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے،
کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے، کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی کی توہین نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ اسی عقیدے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حافظ ابن کثیر آپ فرماتے ہیں حضرت علی نے ایک دن فرمایا، ایھا الناس لا تکرہوا امارت معاویہ، اے لوگوں حضرت معاویہ کی حکومت کو برا کبھی نہ سمجھنا، فإنکم لو فقدتموہ رأیتم الرؤوس تندر عن کواہلها کأنما الحنظل، جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت ختم ہوگی پھر تم دیکھو گے کہ فتنے اٹھیں گے، اور جس طرح درخت سے پھل گرتے ہیں، اندرائن کا پھل جس طرح درختوں سے گرتا ہے، اس طرح لوگوں کے جسموں سے سر اتر جائیں گے۔ تو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کا جب بھی ذکر کیا خیر کے ساتھ کیا، حضرت امیر معاویہ نے جب بھی حضرت علی کا ذکر کیا خیر کے ساتھ کیا، اور اگر حضرت امیر معاویہ میں کوئی برائی ہوتی تو پھر بتائیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کو حکومت کیوں سپرد کرتے؟ آپ 6 مہینہ خلیفہ رہ کر اپنی خلافت سے دستبردار کیوں ہو گئے؟ ساری حکومت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ تو جو حضرت امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے وہ در حقیقت حضرت امام حسن کی بھی توہین کر رہا ہے، کہ حضرت امام حسن نے تو اتنا بھروسہ کیا کہ خلافت سے دستبردار ہو کر حکومت حضرت امیر معاویہ کو دے دی، اور وہ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے، یا حضرت ابو سفیان یا حضرت ہندہ کے بارے میں غلط کلام کرتا ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت والجماعت حضرت امیر معاویہ کی توہین، بے ادبی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ اب آئیے آپ کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیوں سے نوازا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ تو آپ کی کئی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ آپ میں قوت برداشت بہت زیادہ تھی، حلم اور نرمی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ آپ خطبہ دے رہے ہوتے، اب سوچیں لاکھوں مربع میل کی سلطنت کا بادشاہ، خلیفہ، اس قدر مقام و مرتبہ، صحابی رسول، کاتب وحی، وہ خطبہ دے رہا ہے۔ آج چھوٹا سا کونسلر بھی ہو اور اس کے مجمع میں کوئی اس کی توہین کر دے تو ہو سکتا ہے وہ مجمع میں کچھ نہ کہے، بعد میں اس کی خبر لے گا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر اگر کسی نے آپ کی توہین کی پھر بھی آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو انعام دیا۔ یہاں تک ایک موقع پر آپ خطبہ دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا مجمع میں سے اور کہنے لگا اے امیر معاویہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ آپ سوچیں چھوٹا سا آدمی ہو، اس کو بھی کوئی یوں کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ مسکرا پڑے، ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کہ آپ ہمیں کس چیز سے سیدھا کریں گے؟ تو اس نے کہا لکڑی سے سیدھا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا آپ لکڑی استعمال نہ کریں، ہم ویسے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اتنا آپ میں قوت برداشت تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ غصہ پی جانے میں جو مزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی شے میں نہیں ملتا۔ تو آج عنوان ہے کاملین کی زندگی ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں، قوت برداشت پیدا کریں، غصہ پینے کی عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور نرمی اختیار کریں۔ آپ خلیفہ بننے سے بہت پہلے
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، سفر میں تھے، تو ایک شخص نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آپ کو سواری سے اتار دیا، آپ کے پاؤں میں چپل نہیں تھے، تپتی ہوئی ریت تھی، تو آپ نے کہا کہ مجھے بہت شدید گرمی لگ رہی ہے، مجھے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لو۔ تو اس نے کہا میں سردار ہوں، تیرے جیسے کو اپنے پیچھے نہیں بٹھاتا۔ تو آپ نے فرمایا تپتی ہوئی ریت ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، تم مجھے اپنے چپل دے دو۔ تو اس نے کہا میرے چپل بہت بلند و بالا ہیں، تیرے جیسے کہ پاؤں میں پڑنے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اس نے اس طرح اپنی سرداری جتانے کی کوشش کی۔ خیر بڑی تکلیف ہوئی آپ کو، تپتی ہوئی ریت پر آپ کئی میل چلتے رہے، پاؤں آپ کے جل گئے۔ اب آپ سوچیں جس نے کئی سال پہلے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو، اب حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، بادشاہ بن گئے، اور وہ شخص جسے یہ واقعہ یاد نہ رہا حضرت امیر معاویہ سے ملنے کے لیے آیا، تو حضرت امیر معاویہ اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر آپ نے اس کو اپنے برابر میں جگہ دی اور پھر اس کی خود مہمان نوازی کی، اور جب جانے لگا تو آپ اپنے گھر کے باہر تک اسے چھوڑنے کے لیے آئے۔ اسے ذرہ برابر بھی ایک جملہ بھی آپ نے اس طرح کا نہ کہا کہ یاد کرو تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر قوت برداشت اور عفو درگزر عطا فرمایا۔ آپ کو عشق رسول کی وہ دولت ملی کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ بصرہ میں ایک شخص ہے جس کی شکل رسول اللہ کے مشابہ ہے، تو آپ نے بصرہ کے گورنر کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کو میرے پاس عزت و تعظیم کے ساتھ لے کر آؤ۔ جب وہ شخص آیا تو آپ اس کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکلے، اس کا استقبال کیا، اس کے چہرے کو بوسہ دیا، اور آپ نے چونکہ رسول اللہ کو دیکھا تھا تو فرمایا واقعی تمہارا چہرہ رسول اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے چہرے کو بوسے دیے اور پھر آپ نے اس کو تحفے اور انعامات دیے۔ یہ سارا عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ سے بڑی محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر حضرت کعب بن زہیر کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا تو آپ حضرت کعب بن زہیر کو بلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ چادر دے دیں، اور اپنی ذاتی رقم آپ نے اس چادر کے خریدنے پر پیش کی اور ہزاروں دینار دے کر رسول اللہ کی وہ چادر کو حاصل کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ان کی نماز رسول اللہ کی نماز کے مشابہ تھی، اور محققین لکھتے ہیں جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے لکھا، علامہ ابن اسیر نے لکھا، ابن حجر اسقلانی کی شرح میں لکھا گیا، فرمایا وَكَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّن شَعْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلَامَةُ أَظْفَارِهِ۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک تھے، اور حضرت امیر معاویہ کے پاس رسول اللہ کے چند ناخنوں کے تراشے تھے، ایک چادر تھی۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا فَأَوْصَىٰ أَن تُجْعَلَ فِي فَمِهِ وَعَيْنَيْهِ، تو آپ نے فرمایا یہ ناخن مبارک اور یہ بال مبارک میری آنکھوں پر رکھ دینا، میرے منہ پر رکھ دینا، اور یہ چادر میرے کفن کے نیچے رکھ دینا۔ وقال افعلوا ذلك وخلوا بینی وبین ارحم الراحمین، یہ سب کچھ کر کے مجھے قبر میں دفن کر دینا اور ارحم الراحمین رحمت کرنے والے پروردگار کے مجھے سپرد کر دینا۔ اب دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، عمرہ کرنے والے بھی ہیں، جہاد کرنے والے بھی ہیں، کئی نیکیاں ہیں، لیکن آپ کا آخری عمل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے عبادت کرنے والوں اپنی عبادت پر کبھی ناز نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، اپنے اعمال پر کبھی اترانا نہ، کہ یہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔
اگر بھروسہ کرنا ہے تو عشق رسول پہ بھروسہ کرنا ہے. محبت رسول کا چراغ لے کر قبر میں جاؤ گے تو قبر انشاءاللہ روشن و منور ہوگی. اور یہی پیغام دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے ایسی محبت کہ اس قدر نیک اور پرہیزگار ہونے کے باوجود وصیت فرماتے ہیں کہ یہ تبرکات کفن کے اندر رکھ دینا اور مجھے رب کے سپرد کر دینا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا. تو آپ کا یہ پیغام درس دیتا ہے کہ محبت رسول اور تعظیم مصطفیٰ یہ سب سے اہم چیز ہے. اگر محبت نہ ہو، تعظیم نہ ہو تو عبادتیں کر کر کے، سجدہ کر کر کے پیشانی زخمی کر لی جائے پھر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. ایک فرمایا قرآن پاک، اللہ کی کتاب، اور دوسرا فرمایا اہل بیت اطہار. اس میں مختلف روایتیں ہیں. بعض حدیثوں میں اہل بیت اطہار کی جگہ پر سنت کا ذکر ہے. یہ حدیث بھی مستند و صحیح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ چھوڑتا ہوں اور اہل بیت اطہار. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت امیر معاویہ کی زندگی سے ہم نے جو پیغام حاصل کیا، تو اس کے بعد اب آئیے اہل بیت اطہار میں سے اس شخصیت کا ذکر کیا جائے کہ جن کا یوم اس مہینے میں منایا جاتا ہے، جو امام حسین کی اولاد سے ہیں، جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں، جو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، جو امام موسیٰ کاظم کے والد ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا نام جعفر صادق اور کنیت ابو محمد. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ایک موقع پر خلیفہ منصور نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ امام جعفر صادق کو میرے پاس لے کر آؤ، میں انہیں قتل کر دوں گا. کسی بات پہ وہ ناراض ہو گیا تو وزیر نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے والے اللہ والے ہیں. تو خلیفہ منصور نے غرور و تکبر کے ساتھ کہا کہ انہیں ضرور لے کر آؤ، تم ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. وزیر گیا اور اس نے حضرت امام جعفر صادق سے یہ کہا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، بادشاہ کا ارادہ صحیح نہیں، اس نے کہا ہے کہ انہیں لے کر آؤ، میں انہیں قتل کر دوں گا. میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا، اب اگر آپ نہیں جائیں گے اور ادھر ادھر ہو جائیں گے تو میری جان چلی جائے گی، مجھے وہ مار دے گا. تو میں اپنی جان دینے کو بالکل تیار ہوں، آپ کہیں نکل جائیں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو فکر نہ کر، موت کا جو دن لکھا ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، میں بادشاہ کے دربار میں جاتا ہوں. اب حضرت امام جعفر صادق بادشاہ کی دربار کی طرف روانہ ہونے لگے اور آپ نے ایک دعا پڑھی، اللہم احرسنی بعینک التی لا تنام. اے اللہ تو اپنی نگرانی میں میری حفاظت فرما. وَاكْنُفْنِي بِكَنْفِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ لَا أَخْلُكَ وَأَنْتَ رَجَائِي اللهم إنك أجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم بك أدفع في نحره وأعوذ بك من شره. آپ نے اس طرح دعا مانگی جس میں مغفرت کا سوال ہے، اللہ کی رحمت کا سوال ہے اور بادشاہ کے شر سے بچنے کی دعا کی. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تلوار میان میں تیار رکھو، میں گفتگو کرتے کرتے اپنا تاج اتاروں گا، تو جیسے ہی میں اپنا تاج اتاروں تم گردن اڑا دینا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی دربار میں آئے لوگ حیران رہ گئے کہ بادشاہ تو قتل کی باتیں کر رہا تھا، وہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور نیچے اتر کر وہ دروازے تک آ گیا، آپ کے جوتے اٹھا کر چومنے لگا، آپ کے ہاتھ چومنے لگا اور ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور آپ کو تخت پر اپنی جگہ پر بٹھایا
اور خود آپ کے قدموں میں 2 زانوں ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! سارے درباری کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ پھر کہنے لگا حضرت کوئی حکم ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو فقیر آپ کا غلام ہے، آپ حکم فرمائیے۔ لوگ کہنے لگے بڑی عجیب باتیں ہیں، ہمیں تو قتل کا حکم دیا ہے اور خود ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ چہرے پر ایک رنگ بادشاہ کا آ رہا تھا، جا رہا تھا، خوف کا ایک عظیم عالم تھا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس ایک ہی حاجت ہے، میری عبادت میں آئندہ خلل نہ دینا اور مجھے کبھی دربار میں مت بلانا۔ بڑی عزت و تکریم کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ جیسے ہی آپ رخصت ہوئے بادشاہ پر غشی کے دورے پڑنے لگے اور بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن تک مسلسل بے ہوش رہا۔ 3 دن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ بڑی عجیب ان کی شان ہے کہ جب یہ میرے دربار میں آئے تو ان کو دیکھتے ہی ان کا روب و دبدبا اللہ نے میرے دل پر بٹھا دیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا اژدہا ہے، سانپ ہے کہ جس کا جبڑا اتنا بڑا ہے کہ وہ چاہے تو مجھے تخت سمیت نگل لے، اور وہ سانپ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی گستاخی کی تو تجھے کھا جاؤں گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ دیکھیں ان کا یہ مقام ہے۔ پھر ان کی عاجزی دیکھیں کہ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور میں نے کہا آپ آل رسول سے ہیں، آپ رسول اللہ کی اولاد سے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رونے لگے اور کہنے لگے تم یہ کہتے ہو کہ میں رسول اللہ کی اولاد سے ہوں، اس لیے میں دعا کروں تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے، لیکن مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے تو یہ خوف کھائے جا رہا ہے، یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میدان قیامت اگر میرے نانا جان جد اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اگر مجھ سے یہ سوال کیا کہ اے بیٹے تو میری اولاد میں سے تھا، تو نے خود میری فرما برداری کیوں نہ کی اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر تو کیوں نہ چلا، تو میں کیا جواب دوں گا کہ نجات نسبت پر موقوف نہیں، نجات اعمال پر موقوف ہے۔ یعنی مقام و مرتبہ یہ ہے کہ مستجاب الدعوات ہیں، کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور خوف کا یہ عالم ہے کہ ڈر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے سوال کر دیا، خود تو رسول اللہ کی سنتوں کے آئینہ دار ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میری سنتوں پر عمل کیوں نہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ آپ کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ 113 ہجری میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے حضرت امام جعفر صادق کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے دعا کی اور دعا کر کے یہ کہا کہ اے اللہ مجھے انگور کھانے ہیں، میری چادر پھٹی ہوئی ہے۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی، انگور کی ٹوکری برابر میں موجود تھی اور 2 چادریں موجود تھیں، انہوں نے مجھے بھی انگور دیے، میں نے وہ انگور کھائے تو ایسے لذیذ تھے کہ میں نے ایسے انگور نہیں کھائے، اور انگور اس موسم میں ان کے پاس آئے کہ اس وقت روئے زمین پر انگور کا موسم ہی نہیں تھا۔ کسی شخص نے آپ پر چوری کا الزام لگایا اور کہا کہ میرے دینار کی تھیلی کھو گئی ہے، آپ نے چرائی ہے، وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ آپ نے اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا، آپ نے فرمایا رکو، آپ نے پوچھا تمہارے کتنے دینار تھے، اس نے کہا اتنے دینار تھے، آپ گئے گھر سے دینار لے کر آئے اور اسے وہ تھیلی دے دی۔ وہ چند دنوں کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، میری تھیلی مجھے مل گئی۔ آپ نے فرمایا یہ تم رکھو، ہم اہل بیت اطہار میں سے ہیں، ہم دے کر واپس نہیں لیتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی روزی میں تنگی ہو
اسے چاہیے کہ وہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، استغفر اللہ یا مکمل پڑھ لے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ کسی کام کی وجہ سے کوئی رنجیدہ اور فکر مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچو۔ نمبر 1، جھوٹے کی صحبت سے بچو کہ تم اس کے ساتھ رہو گے تو وہ تمہیں فریب میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف کی صحبت سے بچو، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا پھر بھی نقصان پہنچا دے گا۔ نمبر 3، کنجوس کی صحبت سے بچو کہ تمہارا بہترین وقت اس کے ساتھ ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 4، بزدل کی صحبت سے بچو، بزدل کی صحبت سے بچو، کنجوس کی صحبت سے بچو کہ تمہارا بہترین وقت ضائع ہو جائے گا۔ کنجوس کہتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں ضرورت کے وقت بھی مال خرچ نہ کرنا۔ تو بسا اوقات بعض لوگ اس قدر کنجوس ہوتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرتے ہیں اور وہ اپنے مال کو بچانے کے چکر میں اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، دوسرے کا بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، بزدل سے بچو کہ وقت پڑنے پر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ نمبر 5، گناہگار کی صحبت سے بچو کہ جو رب کا نافرمان ہے تمہیں بھی بیچ کر کھا جائے گا۔ بھئی رب کا جب نافرمان ہے اس کے نزدیک اللہ کے حکم کی کوئی وقت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو تمہاری دوستی کی کیا وقت ہوگی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ کس سے دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، سوچ سمجھ کر۔ گناہگاروں فاسقوں کی صحبت سے بچنے کا پیغام آپ دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ انسان نیک اعمال اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبت اثر کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کہ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اگر تم خدا کی یاد سے غافل ہو تو وہ تمہیں بیدار کر دے، اور اگر تم بیدار ہو اور اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو وہ تمہاری مدد کرے۔ آج دیکھیں ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے، آج اٹھنا بیٹھنا ہمارا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ چاہے ہم کتنے بھی بیانات سن لیں، اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بے نمازی ہیں، گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، سی سائڈ پر جا کر کئی گناہ کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر بیانات کا اثر انسان کے دل پر نہیں ہوتا۔ اگر ہماری کسی بہن کی دوستی ایسی عورتوں سے ہے کہ جو عورتیں بے پردگی اور نئے نئے فیشن کی دل دادا ہیں، تو ایسی عورت نیک بننا چاہے گی پھر بھی نیک نہیں بن سکے گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سوچے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو آئیے کاملین کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہے، آئیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کے مطابق آج ہم یہ نیت کریں کہ جو ایسے دوست ہیں ہم انہیں نصیحت کریں گے، اور اگر ہم یہ محسوس کریں گے کہ یہ نصیحت کو قبول کرنے والے نہیں بلکہ ان کی صحبت ہمیں بگاڑ دے گی تو ہم ان کی دوستی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اسی میں آخرت کی بہتری ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آئیے ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سماعت کریں۔ حضرت اویس کرنی کے ذکر سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ابھی جو ہماری آخری بات چلی وہ دوستی کے حوالے سے تھی۔ تو بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ذہن خراب کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ اس سے انسان نیکی سے بڑا دور ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں آئے ہیں تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، دنیا میں ہیں تو دنیا نبھانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیجئے اور انہیں یہ کہیے کہ دنیا میں آئے ہیں تو رب کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جہاں تک دنیا والوں کا تعلق ہے وہ تو یہیں رہ جائیں گے،
یہ پیغام انہیں دیں، اگر وہ قبول کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے ان کی دوستی اور ان کی صحبت سے دور ہو جائیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 3 رجب کو ہوا۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، تابعین میں سب سے بہتر جو شخص ہے اس کا نام اویس ہے، وَلَهُ وَالِدَةٌ، اس کی والدہ ہے، اس والدہ کی وجہ سے وہ میری زیارت سے محروم رہا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن آپ کی والدہ بیمار تھیں اور آپ والدہ کی خدمت کرتے تھے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدہ کی خدمت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر والدہ کی خدمت کے صدقے میں حضرت اویس قرنی کو رسول اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ کئی مرتبہ آپ نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی۔ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، جب ان کے پاس جاؤ تو ان سے استغفار کی درخواست کرنا کہ یہ جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے ہزاروں افرادوں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حدیث میں الفاظ ہیں قبیلہ ربیہ اور مدر کی بھیڑوں کے بال کے برابر اللہ گناہ گاروں کو بخش دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی ہم میں سے کوئی ان سے ملاقات کر سکے گا؟ تو حضور نے فرمایا حضرت عمر اور حضرت علی کے متعلق فرمایا یہ ملاقات کریں گے۔ حضور نے فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، یعنی حضرت اویس قرنی جس علاقے میں تھے، علاقے کا کوئی شخص ان کی شان کو نہیں جانتا تھا، اور آج یہی مقام ہے حضرت اویس قرنی کا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ قبر کے بارے میں 3-4 روایتیں ہیں۔ ان کا مزار اقدس ایک منسوب جو ہے شام میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، یمن میں بھی ہے۔ تو جس طرح آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، بعد وصال بھی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب اویس قرنی آئیں گے تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آئیں گے۔ یہ 70,000 فرشتے اویس قرنی کی شکل کے ہوں گے، تاکہ حضرت اویس قرنی کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے پوشیدہ رکھا، اللہ نے آخرت میں بھی انہیں پوشیدہ رکھا۔ ان کا دیدار وہی کر سکے گا جسے اللہ دیدار کرانا چاہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی جب حضرت اویس قرنی کے پاس ملاقات کے لیے یمن گئے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ پیش کیا اور عرض کی کہ آپ دعا کریں رسول اللہ کی امت کے لیے۔ تو آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعائیں کی۔ حضرت عمر اور حضرت علی ان کے سامنے پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں آ گئے؟ اگر تم نہ آتے تو میں دعا کرتا رہتا، میں دعا کر رہا تھا۔ پہلے ایک امتی کی بخشش ہوئی، پھر سینکڑوں کی ہوئی، پھر ہزاروں کی ہوئی، تو میں دعا کرتا رہتا اور اس وقت تک میں رسول اللہ کا جبہ نہ پہنتا جب تک اللہ تعالی حضور کی ساری امت کو نہ بخش دیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، جاری رہے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے 2 پیغامات، یعنی کاملین کی زندگی ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے۔ اس کے تحت 2 واقعات عرض کر کے ہم اپنے بیان کو اختتام پر لے جاتے ہیں۔ واقعہ طویل ہے، مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں حضرت اویس قرنی کا ذکر کیا تو حضرت حزم بن حیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ملاقات کا شوق ہوا تو میں کوفہ گیا، اور جب میں کوفہ پہنچا تو میں نے نہر فرات کے کنارے حضرت اویس قرنی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی رسول اللہ کی حدیث سنائیے، تو رونے لگے اور کہنے لگے رسول اللہ پر میری جان قربان ہو، میں نے رسول اللہ کی بالمشافہ ملاقات نہیں کی۔ میں نے عرض کی کہ مجھے قرآن سنائیے، تو حضرت اویس قرنی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کہا اعوذ باللہ، پڑھتے ہی رونے لگے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ اے حزم بن حیان، موت قریب آ رہی ہے۔
تو لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. بڑے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، نیک بھی چلے گئے، بد بھی چلے گئے. حضرت صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا اور حضرت عمر کا بھی انتقال ہو گیا. واہ عمرا. تو حضرت حزم بن حیان نے کہا اے شیخ اللہ آپ پر رحم کرے، حضرت عمر سے تو میں ملاقات کر کے آیا ہوں، حضرت عمر تو زندہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا. یعنی آپ کا یہ مقام کہ کوفہ میں موجود ہیں اور وہ اطلاع آپ کو پہنچ گئی. تو حضرت حیان نے کہا کہ مجھے وصیت کیجئے. ابن حیان نے کہا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کو تھام لے اور اللہ والوں کے طریقوں کو تھام لے. ایک لمحے کے لیے بھی موت کی یاد سے غافل نہ ہو. جب تم اپنے قبیلے کے لوگوں میں پہنچو تو ان کو نصیحت کرنا، مخلوق کی خیر خواہی ترک نہ کرنا، جماعت کی موافقت سے کبھی باز نہ رہنا اور ہر وقت نیک لوگوں کی جماعت سے وابستہ رہنا. اتنی گفتگو فرمائی اور فرمایا اب ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہوگی، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اس طرف جا رہا ہوں، میری موت قریب ہے، مجھے عبادت کرنی ہے، میں جلدی میں ہوں. تو حضرت ابن حیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا چند لمحات کے لیے مجھے ساتھ رکھ لیجئے. تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم اللہ کی عبادت میں جلدی کرو، میں بھی رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں. اور پھر آپ دوسرے راستے کی طرف روانہ ہو گئے. اسی طرح ایک بزرگ شیخ ربی کہتے ہیں کہ میں جب حضرت اویس قرنی سے ملنے کے لیے گیا تو فجر کی نماز وہ ادا کر رہے تھے. میں نے خیال کیا کہ فجر کی نماز کے بعد اوراد و وظائف سے فارغ ہوں گے تو ملاقات کر لوں گا، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر سے فارغ ہوئے، ذکر الہی میں مشغول رہے، عصر کا وقت ہوا، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، یہاں تک کہ دوسرے دن کی فجر اسی جگہ پر آپ نے ادا کی. فجر کے بعد آپ کو چند لمحات کے لیے اونگ آ گئی. اس اونگ سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے اے اللہ میں بہت سونے والی آنکھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بہت کھانے والے پیٹ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو حضرت شیخ ربی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ باتیں میرے لیے نصیحت ہیں، اور پھر میں ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا. 2 نصیحتیں ان کی طرف سے مجھے مل گئیں کہ زیادہ سونا بھی برا ہے اور زیادہ کھانا بھی برا ہے. لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، زندگی بے حد مختصر ہے. آج یہ باتیں سن رہے ہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ موت ہمیں آ جائے گی. آج ہم کسی کا ایصال ثواب کرتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اندھیری قبر میں چھوڑ دیں گے. اگر قبر کو روشن کرنا ہے تو کاملین کی زندگی سے اپنے آپ کو روشن و منور کیجیے. کاملین کی زندگی جو ہمیں اہم پیغام دے رہی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. دنیا والوں کی باتیں یہیں رہ جائیں گی. علم دین کا حصول یہ قبر کا چراغ ہے. علم دین کی برکت سے قبر بھی روشن ہوتی ہے، آخرت بھی منور ہوتی ہے، اور علم دین کا بہترین ذریعہ قرآن پاک ہے. الحمدللہ ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشست ہوتی ہے، جس میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ و تفسیر ہم سماعت کرتے ہیں. آئیے آج ہم یہ نیت کریں کہ ہماری جتنی زندگی باقی ہے انشاءاللہ قرآن پاک سمجھنے میں صرف ہوگی، قرآن پاک کی خدمت میں انشاءاللہ صرف ہوگی. اور کاش رجب کے اس مبارک مہینے میں ہم رمضان کی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس سال یادگار رمضان گزارنا ہے. یادگار رمضان کی کیا معنی ہے؟ یادگار رمضان کے معنی یہ ہیں کہ تراویح اس طرح ادا ہو کہ پہلے ایک پاؤ کی تفسیر اور خلاصہ ہم سماعت کریں، قرآن کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر 4 رکعتوں میں اسی قرآن کو سماعت کریں، سمجھ کر تراویح ادا کریں. یہ یادگار رمضان کی محفل یقیناً ہمارے قلب کی اصلاح کا باعث ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم اور ہمارے گھر والے
جب یادگار رمضان کا ذہن بنا لیں گے، اور اس سال ہم نے اگر تراویح اس طرح ادا کی کہ قرآن سمجھ کر تراویح ادا کی، کہ جو بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ جب وہ تراویح پڑھتے تو خوف کی آیتوں پر لرز رہے ہوتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، رحمت کی آیتوں پر دل اللہ کی رحمت سے پر امید ہو رہا ہوتا، تو وہ لمحات انشاءاللہ آئیں گے۔ ابھی سے ہم نیت کریں، ابھی سے تیاری کریں، اور ابھی سے ہم یہ عزم کریں کہ اس مختصر سی زندگی میں انشاءاللہ ہم قرآن کے خادم بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خادم قرآن بنائے، اور ہمیں اس سال بلکہ ہمیشہ جب تک زندگی باقی ہے یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم عاشق، سلطان الاولیاء، خیر التابعین، جن کے صدقے سے اس امت کو بخش دیا جائے گا، اس عظیم تذکرے کو سن رہے تھے، یعنی آخر میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی عظمتوں اور رفتوں اور بلندیوں کا کیا کہنا۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسین تصور میں اپنے آپ کو محو کرتے ہوئے، آپ کی ذات کا حسین تصور قائم کرتے ہوئے، خاص طور پر ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر یہ نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں شامل ہو جائیں گی۔ بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز اور برکات شامل ہو جائیں گے کہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب جو ہیں وہ زندگی میں اسی سال یادگار رمضان گزاریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحت اور عافیت اور نیکی کی توفیق کے ساتھ یادگار رمضان گزارنے کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ الحمدللہ خوش نصیب روزانہ دلائل الخیرات شریف کا ورد کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد میں صبح فجر کی نماز کے بعد اور سیدنا قطب عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں صبح فجر کی نماز کے بعد یہ ورد ہوتا ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیے۔ خصوصاً اتوار کے روز جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد میں وہاں خواتین کے لیے بھی پردے کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، اور دلائل الخیرات شریف کے اختتام پر درس بخاری شریف دیا جاتا ہے۔ اس پر نور محفل میں آپ ضرور شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو روزانہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی عظیم سعادت عطا فرما دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سے یہ بار بار درخواست کی جاتی ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک قرآن ضرور ختم کیجیے۔ وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ایک مہینے کے بعد یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی اس قدر غفلتوں میں نہ گزر جائے کہ نعوذ باللہ پورا ماہ گزر جائے اور ہم ایک قرآن نہ پڑھ سکیں۔ صرف روزانہ ایک سپارہ پڑھ لیجئے، آسانی سے مکمل قرآن پاک کی سعادت آپ بھی پالیں گے۔ سستی اور غفلت سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور آئندہ مہینے ضرور ہم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہوں کہ کم از کم ایک قرآن تو ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کاملین کی زندگی سے ہمیں سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس عظیم مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ وہی رحمان ہے، اسی کی رحمتوں کا سہارا ہے، جب وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر
تو پھر کمی کس بات کی ہے؟ یا رحمن یا اللہ، 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 یا ستار یا اللہ یا ستار
الله يا ستار يا 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 الله ستار يا الله يا ستار يا الله 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 يا وزاق 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 يا الله يا رزاق يا الله يا وزاق 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 يا الله 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 يا سلام 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 يا الله 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 يا حي يا قيوم
یا قیوم یا حی 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 یا قیوم یا نور یا اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ 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 اللہ
دل کو دور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 اللہ